ہاں جی یہ آ رہی ہم کوڑیاں گلا کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا مقصد حاصل کرے گا؟ تقوی والا۔ بڑا خطرناک لیٹمس ٹیسٹ آیا چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹر۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چیزیں مہنگی کر دی ہیں، ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں، لعنتیں لوٹ رہے ہیں۔ مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ، یعنی رشوت دے کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے جائیداد ہتھیا لی رشوت کے ذریعے، اور وہ گناہ اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے تو ہو۔ لوگ بڑے بولے بن کے مجھے بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، علی بھائی یہ جائز ہے ناجائز؟ میں پہلے پوچھ رہا ہوں تو تہاڈا کیا خیال ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ نہیں جی لگتا تو ناجائز ہی ہے، تو میں نے کو پوچھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ دل کا جو مفتی ہے نا، بہت بڑا مفتی ہے، میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر، صحیح مسلم کی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں۔ تو یہ رمضان میں جو چور بازاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو۔ تو رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے، نہیں پتہ لگ گیا جناب تھوڑے تو کنفرم نہیں ہوئے جڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں گا کنفرم نہیں ہوئے تھوڑے قبول۔ قرآن اس لکھے حرام خوری کرنے والوں کا کہاں پہ روزہ قبول ہے؟ کسی کو دھوکہ دینے والے کا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا، اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ حرام کا مال کھا کر، حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ جب آپ حرام کما رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے، لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں، تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے۔ اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے کہ اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں 3 حدیثیں رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں۔ باقی جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 51 ہے میرا، رزق حرام کی مذمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ۔ اب قرآن پاک اب بند کر دیں، یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ یہ 3 حدیثیں، اس کے بعد 17 حدیث بیان کر کے لیکچر کنکلوڈ انشاءاللہ۔ رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہی ہے، لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس بات کی، اور نہیں جی نہیں حلال سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ سارے ہی کر دینے جی، انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ تو وہ جو دل کا مفتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام، وہ سن لیں اب حدیث صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 5073۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں، یعنی جس گناہ کے بارے میں آپ کو یہ کھٹکا ہونا کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے تو سمجھ لیں وہ گناہ ہے۔ یہ لوگ جو پوچھ کے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں آپ اعلانیہ پبلک کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ۔ وہ جی دودھ میں پانی نہ ملائیں جی، خالص دودھ کتنے 100 روپے کلو ہی دے سکتے ہیں نا جی، 60 روپے کیڑا ہے، لوگوں کو پتا ہے نا کہ 60 روپے کیڑا خالص ہے، پانی والا ہوگا، تو آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہ 60 روپے کلو دودھ ہے اور پانی کی ملاوٹ کے ساتھ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں گناہ کا کام نہیں ہے لکھ کے لگا دیں۔ ہاں پھر کوئی لے تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں۔ دودھ میں پانی ملانا کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا چھپانا ملاوٹ ہے۔ اصل میں آپ لکھیں کہ پانی والا دودھ 60 روپے، خالص دودھ 100 روپے، لیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن 60 روپے خالص دودھ لکھ رہے ہیں تو ملاوٹ کر رہے ہیں، حرام خوری ہے۔
گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد میں مشکات میں 2773 ہے۔ مولا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، سیدنا علی کے بڑے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نانا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی اور میں نے حفظ کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے، شک سے پاک شے کو اختیار کر، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے۔ جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے۔ لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دنیاوی والی چیز ہے، دین والی چیز میں ہمیں کو کنفرم بھی بتا دے رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایڈی بھی سختی نہیں ہے دین سے، اور یہاں کہہ رہا ہے شک میں بھی ڈال دے چھوڑ دے۔ دوسری حدیث رزق کے حلال کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں 2860۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، کوئی صحابی اناج بھیج رہا تھا، یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھا، کوئی صحابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اناج کے اس غلے کے ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی، اناج گیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو۔ اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دے کے سامان بیچا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان تو اڈی گل منی ہے یا محبوب دی گل منی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تسی تو کہہ رہے ہو یا اللہ اسی نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اسی حرام خوری چھڈنی ہے، یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے، بے ایمان ہے، ٹھگ ہے، اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ لاکھ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، محبوب تو پہلے فارغ کر کے تو ملاوٹ کرنے والا ون وے ٹریفک چلائی رکھو، کسی کام کی نہیں۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تیسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2760۔ یہ بہت ڈاڈی حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہاسپٹل کھول لیا، اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کسی کی؟ اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا۔ ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہاسپٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ یا اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں 1 لاکھ کا دسترخوان چلا رہا ہوں روزانہ۔ میں نام نہیں لے رہا تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو، آپ سب کو پتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے، جی 1 لاکھ بندے نے روٹی کھواندا ہے، لکھوں لگوں نے زمینہ ہتھیا کے اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی۔ یہ آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا۔ وہ دیکھے گا شکل تو اس نے خود بنائی ہے، اس نے شکل کیوں دیکھنی ہے؟ کدی نورانی ہے تو کدی کالی ہے، انہیں آپ بنائی ہوئی ہے۔ جس شخص کی شکل اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس نے خود کیا بنائی ہے؟ وہ تو اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ نے شکلیں کیوں دیکھنی ہے؟ مال بھی نہیں دیکھنا، وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ دلوں اور اعمال کو دیکھنا ہے کہ اس نے حرام سے کمایا ہے کہ حلال سے، اور اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنا ہے یا اللہ کے حضور اپنا اخلاص اور اجر پکا کرنا ہے، یہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں 7 الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی 2 مختلف آیات تلاوت کی۔ ایک یہ تھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے پیغمبروں کھاؤ اللہ کے پاکیزہ مال میں سے اور اعمال کرو نیک۔ اور دوسری آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پرانگا بال ہے، جسم مٹی سے آلود ہے، ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر ترس آ جائے، اور پھر وہ ہاتھ لمبا کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال کے مال سے نہیں ہے، حرام کے مال سے ہے، اس کا پینا حرام کے مال سے ہے، اس کا لباس حرام کے مال سے ہے، اس کا جسم حرام کے مال سے پرورش چڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا کھانا پینا اور لباس اور اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں کر قبول کرے گا، اس کا پکارنا کیوں کر قبول کرے گا؟ قل اعوذ باللہ تعالی۔ تو میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کروں گا، رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، اور یہی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کسی کے روزے قبول ہوئے یا نہیں۔